بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ یوسف کی مختصر تفسیر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیان کریں گے۔ سورۃ یوسف کی 111 آیات ہیں اور اس سورت کو احسن القصص کہا گیا ہے، بہترین قصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عبرتیں، نصیحتیں اپنے بندوں کو بیان کی ہیں۔ سورت یوسف کے بارے میں یہ بات بھی بعد اہل علم نے تجربے سے بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے یا آزمائشوں میں ہے، تو اگر وہ اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں، آزمائشیں، اس کے مشکل مراحل ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں سنتا تھا سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے زمانہ خلافت میں فجر کی نماز میں سورت کو پڑھتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سورت کی اس آیت انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی ساری پریشانیوں اور اپنی بے قراریوں کی فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں، تو اس آیات کو پڑھتے تھے تو بار بار پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میں پچھلی صفوں میں ہوتا تھا اور میں سیدنا عمر کی ہچکیاں سنتا تھا۔ تو یہ بہرحال سورت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پھر ان کے بیٹے، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ تو یہ عظیم پیغمبر ہے یوسف علیہ السلام۔ ان کا واقعہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، کسی اور جگہ پر اس طرح کی ان کی کوئی تفصیل یا اس کا جز بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو نفس قصہ کی طرف جانے کی بجائے اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں ہمیں وہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور پھر وہ خواب ابا کو بتانا، بھائیوں کا حسد کرنا اپنے بھائی کے ساتھ چونکہ ابا ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر باپ کو ورغلانا، جھوٹ بول کر یوسف کو ساتھ لے جانا، رستے میں ان بھائیوں کا حسد کی وجہ سے یوسف کو مارنا، پیٹنا، پھر جنگل بیابان میں اندھے کنویں میں اس کو پھینک دینا، اور اسی طرح پھر وہاں سے آنے والے قافلے کا یوسف علیہ السلام کو نکالنا اور اسے مصر پہنچا دینا۔ اتفاقاً عزیز مصر کے بادشاہ کا ان کو خرید لینا، اپنے گھر میں رکھنا، جوانی کی عمر تک پہنچنے پر عزیز مصر کی بیوی کی بے جا غلط حرکتیں اور یوسف کو ورغلانے کی کوششیں، یوسف علیہ السلام کا پاک دامن رہنا، تقوی کے ساتھ جڑا رہنا، اور اس بیوی کے حسد اور کینے کی وجہ سے پھر یوسف علیہ السلام کا جیل میں چلا جانا، اور جیل میں بھی 7 یا 9 سال کا عرصہ رہنا، پھر وقت کے حکمران کا مہربان ہو کر اپنے ملک کے مسائل کے حل کے لیے ان کو نکالنا، پھر ان کا وہاں تخت و تاراج، پھر بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور قحط میں مبتلا کیا تو ان کا یہاں آنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اب اس میں سے ہمیں جو سبق آموز باتیں ہیں وہ ذرا دیکھنی ہیں۔ ایک طرف تو انتہا درجے کی بے حسی ہے کہ وہ یوسف کے بھائی انتہائی بے حسی کے ساتھ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یہ بڑی بے دردی والا معاملہ ہے، اور اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کی معصومیت ہے۔ ایک طرف باپ ہے
اور ایک طرف اولاد ہے. اولاد اپنے باپ کو جھوٹ بول کر ولغلاتی ہے، یہ دھوکہ ہے. اب اس دھوکے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماں باپ کو دھوکہ دینا، ماں باپ سے غلط بیانی کرنا. پھر یہ بھی اس قصے میں یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان اپنی کسی مسئلے کی بنیاد جھوٹ پر رکھ لیتا ہے تو پھر اس کو جھوٹ پر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ابا کو کہنے لگے ہم اس کو سیر سپاٹے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن منصوبہ غلط تھا. پھر ابا کے سامنے جھوٹ بولا ہم اس کی حفاظت کریں گے. پھر جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا. پھر جھوٹ بولا کہ دیکھیں جی یہ قمیض اس کا پھٹا ہوا ہے اور اس میں خون لگا ہوا ہے، جھوٹا خون. تو جب انسان، اس سے یہ پتا چلا کہ جب انسان اپنی زندگی کے کسی معاملے کی بنیاد جھوٹ پر رکھ لیتا ہے تو پھر اس کو جھوٹ پر جھوٹ ہی بولنے پڑتے ہیں. لہذا اپنی نیتوں کو ہم سیدھا رکھیں اور دنیا میں کسی عمل کی بنیاد جھوٹ پر نہ رکھیں، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی. ایک بات. دوسرا، ماں باپ کو ستایا، بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کو دھوکہ دیا، ماں باپ کو رلایا. تیسرا، بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ سمجھایا کہ یہ کام کرنے والے آخر بھی ان کا انجام ذرا دیکھیے گا، ان کام کرنے والوں کا انجام دیکھیے گا. پھر اگلا مرحلہ ان کا یہ دیکھ لے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے مار دیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو یہ قصہ سنا کر آپ کو بھی تسلی دی گئی، کوئی بات نہیں، اگر مکہ کے مشرک قریش آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو ستاتے ہیں، گلے میں چادریں ڈال کے گھسیٹتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ اوجڑیاں ڈال دیتے ہیں، یہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ خیر والے اچھے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے. یوسف کے بھائیوں نے بھی یہ کام ان کے ساتھ کیا تھا. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ شیطان سگے بھائیوں کے درمیان بھی اس طرح حقد، بغض، کینہ، عداوتیں ڈال دیتا ہے. تو ایک طرف انتہا درجے کا ظلم ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے انتہا درجے کا صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی. اگلا مرحلہ دیکھیں کہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا، وہاں عزت احترام ہے. پھر وہاں آزمائش ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے، اس وقت بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے. نعمتیں دے دے اللہ، مال دے دے، اولاد دے دے، فراوانیاں دے دے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے سوچیں اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنی چاہیے. یہاں سارا کچھ مل رہا ہے، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، عزیز مصر کے گھر میں بھی رہ رہے. بیوی نے بے حیائی کی، بند کمروں میں لے جا کر کے گناہ کی دعوت دے دی. قال معاذ اللہ، کہنے لگا نہیں، انہ احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھے ٹھکانے دیے، اچھی نعمتیں دیے. تو جب گناہ کی سوچ بنے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کے نتیجے میں اگر میں کر لوں تو اللہ نعمتیں نہ چھین لے. یوسف علیہ السلام کا کردار بیان کیا. وہاں گناہ کا موقع بھی تھا، وہ حسین جمیل عورت امراۃ العزیز دعوت بھی دے رہی تھی، دروازے بھی بند تھے، اور پھر جوانی بھی تھی، خون بھی تھا، جذبہ بھی تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی خاندان، قوم، برادری، ماں باپ کی رسوائی کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا کیونکہ اپنے وطن سے دور تھے. اور اس عورت کی اپنی دلچسپی پر دعوت تھی، لیکن کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی اسلام فرماتے ہیں جو شخص اس موقع پر جب اسے کوئی حسب نسب والی حسین عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ نہ کرے، گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو، جب بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یہ بہت بڑا عمل تھا یوسف علیہ السلام کا. نوجوانوں کو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کا کردار بیان کیا آج کے نوجوانوں کے لیے. اور پھر وہ عورت اس قدر بے حیا ہوئی
کہ کھلے عام بعد دفعہ دھمکیاں دینے لگی کہ اگر تو میری خواہش، میری سوچ اور میری بات کو پورا نہیں کرے گا تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ اور یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا جوان رب سے دعا کرتا ہے، اللہ جس گناہ کی یہ دعوت دے رہی ہے وہ ایمان پر حملہ ہے، اللہ اس سے بہتر ہے کہ جو یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں جیل بھجوا دوں گی، یا اللہ مجھے جیل محبوب ہے اس کام کے مقابلے میں جس کام کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ گناہ منظور نہیں ہے، جیل منظور ہے، قید منظور ہے، لیکن ناجائز ذرائع سے اپنی خواہش کی تکمیل منظور نہیں ہے۔ یہ یوسف کا کردار ہے، یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لوگوں کو یہ نصیحت کی، جیل چلے گئے، 7-9 سال کا عرصہ جیل میں رہنا قبول کر لیا، لیکن گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے پاک دامنی، یہ ہے عفت، یہ ہے اپنی عزت کی حفاظت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اور جو لوگ اس کردار پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں منزلیں دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ اور جو آپ اپنے آپ کو گھٹیا سوچ پہ لگا لے، گناہ میں، فحاشی میں، عریانی میں، تو اللہ تعالیٰ اسے اونچے مقام نہیں دیتا۔ یہ سبق ہے۔ پھر جیل میں گئے ہیں تو وہاں بھی اللہ کی توحید کا کام کر رہے ہیں، وہاں خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ اور اسی اسنا میں وقت کے حکمران کو خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر قحط سالی کے ساتھ انہوں نے کی کہ قحط آنے والا ہے۔ اب اس وقت کے حکمران نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے واپس بلوایا اور انہوں نے خزانوں کا مالک بنا دیا کہ یہ شخص آنے والے ملک کے اوپر آنے والے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ ملکوں میں اور ملک کے اندر رہنے والے عوام میں جو مسائل، جو مشکلیں، جو مصائب ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ حل کرتے ہیں، وہ حکمران جو حکمران متقی ہوں، جو حکمران صابر ہوں، جو حکمران اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو حکمران امین ہوں، جو حکمران بدکار نہ ہوں، بد کردار نہ ہوں۔ جب حکمران ایسے کسی ملک پر آتے ہیں تو اس ملک کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آنے والے مسائل، مصیبتیں، قحط سالیاں، ذلتیں، رسوائیاں یہ ختم ہو جائیں تو حکمرانوں کو بھی یہ دعوت دی کہ حکمرانوں اپنے اللہ سے تعلق اچھے کرو، متقی بنو، رب کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ صلاحیتیں عطا کرے گا کہ تمہاری سلطنت میں، تمہارے مملکت میں کسی طرح کی کوئی پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ یہ بھی تعلق جڑتا ہے اس حکمران کے ساتھ جو حکمران متقی ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، پاک دامن حکمران، امین حکمران۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبق دیا اگلے مرحلے میں کہ یہ قحط پھیلتا ہے اور پھیلتا پھیلتا بھائیوں تک جا پہنچتا ہے اور وہ بھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذرا غور کرنا، محتاج ہو گئے۔ گناہ کب کیا تھا؟ یوسف کے ساتھ زیادتیاں کب کی تھی؟ رشتہ داری کا بیڑا غرق کب کیا تھا؟ کوئی 25-30 سال پہلے۔ اور آج قحط سالی نے گا کر گھیرا 25-30 سال بعد۔ یہاں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ زندگی میں کیے جانے والے کسی گناہ کو مت بھول جاؤں کہ میں نے وہ 10 سال پہلے کیا تھا، 20 سال پہلے کیا تھا۔ ہمیشہ رب سے معافی مانگتا رہوں۔ عین ممکن ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے 10 سال، 20 سال، 25، 30 سال بعد ملے۔ بعد دفعہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھائی، قحط سالیاں آ گئی، بھوکے پیاسے مرنے لگے بھائی۔ ایک دفعہ آئے، واپس غلہ لے گئے، پھر بلایا، پھر غلہ لے گئے۔ تیسری دفعہ حالت یہ تھی، قرآن کہتا ہے کہ جب آئے پیسے تھوڑے تھے، غلہ زیادہ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پونجی کم ہے،
اے بادشاہ سلامت، پیسے تھوڑے ہیں اور یہ غلہ تو پورا دے دے اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے۔ صدقے مانگ رہے تھے، کل مارنے والے، قوتیں دکھانے والے، حسد کرنے والے، رستے سے ہٹانے والے، یہ سارے برے کردار ہیں۔ نتائج کیا ہے؟ بھیک۔ جب ہم حسد کی آگ میں جلیں گے، لوگوں کی نعمتوں سے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے علم سے، ان کے عمل سے، ان کے پیسے سے جلیں گے اور ناجائز ذرائع سے، منفی سوچوں سے ہم ان کو ذلیل کرنے کی یا ان کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، شدید خطرہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں بھکاری نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں ذلیل نہ کر دے۔ محترم بھائیوں، محترم سامعین، یہ نصیحت ہے اس قصے میں، یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ، بہترین نصیحتیں ہیں۔ خیال کریں، بھیک مانگ رہے ہیں، فرمایا جانتے ہو یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فرمایا اچھا تو یوسف ہے؟ فرمایا جی ہاں میں یوسف ہوں۔ قد من اللہ علیہ، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ انہ من یتق و یصبر، جو شخص بھی تقوی کا دامن پکڑ لیتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہی نتیجے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون جیت گیا؟ کون جیت گیا؟ حسد، بغض، کینہ، دشمنی، جھوٹ، باپ کے سامنے بولا تھا، ماں باپ کو پریشان کرنا، بھائی کو اپنے رستے سے ہٹانا۔ کون جیت گیا؟ مصر میں مصر کی عورتوں کی بے حیائی، ڈھٹائی، کون جیت گیا؟ تقوی جیت گیا، پاک دامنی جیت گئی، معصومیت جیت گئی، صبر جمیل جیت گیا۔ قرآن نے نتیجہ نکالا ہے، یہ اچھی صفتیں یوسف اس کے ابا نے اختیار کی، آخر جیت وہ گئے، ہار کون گئے؟ وقتی طور پر حاسد کی جیت ہوتی ہے، وقتی طور پر جھوٹے کی جیت ہو جاتی ہے، وقتی ہوتی ہے، حقیقی عزت نہیں ملتی۔ آج حقیقی عزت کس کو ملی ہے؟ تخت پر ہے، تاراج پر ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، علم نبوت بھی ہے۔ پھر اپنی قمیض اپنے باپ کی طرف بھیجیے، یہ قمیض بھی قرآن نے 3 دفعہ ذکر کی۔ ایک تو بھائی پھاڑ کے لائے تھے، جھوٹا خون رنگ کے لائے تھے، ایک وہ قمیض جب عزیز مصر نے پیچھے سے یوسف کو گناہ کی دعوت پر کھینچا تھا، قمیض پھٹ گئی تھی۔ اور یہی قمیض کا تذکرہ پھر رب نے کیا کہ جب باپ جدائی میں رو رو کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے یہ کالے ڈھیلے ختم ہو گئے تھے، اب یہ غم تھا، لیکن اس غم کے بعد اس صبر جمیل کے نتیجے میں جب قمیض وہاں پہنچتی ہے، قمیض اور اس کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر بینائی عطا کر دیتا ہے۔ لمبی جدائی تھی، لیکن آج باپ مصر میں آ رہا ہے اپنے بیٹے کو ملنے، تو اس ملاپ اور ملاقات کی خوشی کتنی ہوگی۔ محترم سامعین ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ قصے پر۔ یہ جدائی کے بعد خوشی، بینائی کے چلے جانے کے بعد روشنی، دکھ کے بعد سکھ، قید کے بعد بادشاہی، تخت و تاراج، یہ کس نے دیے؟ بیلنس کروں، اپنے کردار کو جھانکوں کہ کہیں دل میں بغض، عداوت، حسد، کینے تو نہیں ہے۔ پھر اتنا بڑا دل، یوسف کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں، قرآن نے کیا سبق دیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آج میں کہتا ہوں تو شیر ہے، میں سوا شیر ہوں، تو ایک مارے گا میں 2 ماروں گا، تو ایک بار گھر پہ نہیں آئے گا میں 2 بار نہیں آؤں گا۔ رشتہ داریاں توڑ پھینکی ہیں، بہنیں روتی ہیں، مائیں روتی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، ایک ایک دوسرے پر ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں، مرتے ہوئے وصیت نامے لکھ جاتے ہیں، میری قبر پر نہ آئے، میرے جنازے پہ نہ آئے۔ اللہ کا خوف کرو، سالہ سال تک لڑائیاں لڑنے والوں، خون کے رشتے توڑ دینے والوں، اس سورت یوسف میں یہ سکھایا کہ جب دل بڑا کریں گے، صبر کریں گے، معاف کریں گے،
اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، وقار دے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ والوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں اپنے خاندانی رشتہ داری تعلق داری کو چیک کروں، جو میں نے سلوک رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم جیتے جی میں لوگوں کے دلوں سے مر گیا ہوں۔ لوگ مجھے بد دعاؤں سے یاد کرتے، کسی سے خیر خی نہیں، محبت نہیں، لینا دینا کچھ نہیں ہے، خالی زبان کی محبتیں بھی میں رشتہ داریوں سے قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ سکھایا گیا معاف کر دے۔ ٹھیک ہے کیا ہوگا، آپ کی ساس نے آپ سے زیادتیاں کی ہوں گی، آپ کے سسر نے کی ہوں گی، آپ کی بیوی نے، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، بہنوں کی جائیداد ورثہ بھائی کھا گئے ہوں گے، بہت زیادتیاں ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیں یوسف نے کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے زیادتیاں کی، میرے رشتہ داروں نے ایسی زیادتیاں تو نہیں کی ہوں گی۔ اس نے کہا معاف کر دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس قصے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ آپ کو بھی نکالا گیا، مارا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، بدر میں جا کے لڑا گیا، احد میں جا کے لڑا گیا، 70 آپ کے شہید کر دیے گئے، خندق میں پھر جا کر آپ کے محاصرے کیے گئے، لیکن جب رب العالمین نے آپ کو عروج دیا اور آپ مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے، سارے قریشی سردار آج کھڑے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا سوچ رہے ہو، کیا سلوک کروں گا؟ فرمایا تو کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن الکریم ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ، پھر جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، ستایا انہوں نے بھی بہت تھا، ستایا تم نے بھی بہت ہے، جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، قریشیوں جاؤ، تمہاری بھی 8 اور 13 21 سالہ تمہاری بھی زیادتیوں کو محمد نے معاف کر دیا ہے، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو محترم بھائیوں، یہ سبق سکھایا کون جیت گیا؟ حقد، بغض، کینہ، فحاشی، عریانی، بے حیائی، جھوٹ، ماں باپ کو دھوکہ دینا، یہ نہیں جیتا۔ جیت کون گیا؟ تقوی، صدق، توکل، صبر جمیل۔ ہاں یہ پاک دامنی، یہ چیزیں جیت جاتی ہیں اور باطل حق ہار جاتا ہے۔ اس سارے قصے کا مقصد یہی ہے کہ صحیح خصلتوں پر اپنی زندگیاں گزارو گے تو انشاءاللہ جیت جاؤ گے، کامیابی آخر تمہاری ہوگی، عزت مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ منفی سوچ پر چلتے رہو گے تو آخر ذلیل ہو کر ہی رہ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا